نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل على محمد وآله درود پڑھ لیجئے بابا سے بلند سب مل کر اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی صلوات عزیزان محترم، 5 روزہ مجالس اعزاء کا اہتمام جو ادارہ جعفریہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور یقیناً میرے لیے انتہائی شرف اور عزت کا باعث ہے کہ یہاں آپ جیسے ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے اور صاحب علم مومنین سے خطاب کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یقیناً ادارے کو میں اس عزت افزائی پر سپاس گزار ہوں کہ وہ قدردانی فرماتے ہیں، اور یہ مجلسیں ویسے بھی علمی فراست رکھنے والوں ہی کے اجتماعات ہیں۔ تھوڑا سا آواز ذرا یہ ساؤنڈ ذرا کم ہو جائے، ذرا سا درود پڑھ لیجئے بابا سے بنا اللہم صل علی محمد۔ اور جہاں ذکر علی کثرت سے ہو وہاں ذہانت پروان نہیں چڑھیں گی تو پھر کہاں پروان چڑھیں گی؟ یہ ذکر ذہانتوں کو پروان چڑھاتا ہے، یہ ذکر عقلوں کو رفعت عطا کرتا ہے، یہ ذکر ذہانتوں کو بلندی عطا کرتا ہے، یہ ذکر شعور میں رفعت پیدا کرتا ہے، اور علم بہشت آدم میں تو نہیں ملتا، علم تو بہشت ذکر علی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ در وہ ہے کہ چاہے سننے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، اپنے آپ کو طالب علم ہی کہنے میں جو شرف ہے، جو منزلت ہے، جو توقیر ہے،
وہ کسی اور رتبے میں کہاں مل سکتی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھا ہے، طالب علم ہی کہتا ہوں، اور اسی عہدے پر رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے آگے بڑھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوئی آرزو نہیں ہے، اس حد کو عبور کرنے کی کوئی دل میں تمنا نہیں ہے کہ بس اسی در کا طالب ہو جانا، یہی تو انسان کے لیے سب سے بڑا کمال ہے۔ اس سے بڑا کمال کیا ہوگا کہ یہاں علم کا طالب بن جائے۔ امام ذرا دیکھیے بصائر الدرجات کے اندر حسن صفار کی کتاب ہے، 11ویں امام کے زمانے کے راوی ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام فرماتے ہیں نحنو علماء وشیتنا متعلمون وسائر الناس غساء۔ امام نے کہا یاد رکھو ہم علماء ہیں، ہم عالم ہیں، وہ علم کیسا ہوگا جس کے عالم یہ ہوں گے۔ نحنو علماء، ہم عالم ہیں، وشیعتنا متعلمین، اور جو ہمارے شیعہ ہیں وہ اس علم کے طالب علم ہیں۔ شیعتنا المتعلمین، اور شیعہ جو ہیں ہمارے وہ اس علم کے طالب ہیں۔ وسائر الناس غساء، اور جو ہمارے در سے علم حاصل نہیں کرتا اس کی عقل تو اس جلے ہوئے بھوسے کی مانند ہے جو کسی کام ہی نہیں آتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہم علماء ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں، تو اسی لیے تو اسی طلبگی میں تو مزہ ہے، اسی میں تو عزت ہے، اسی میں تو توقیر ہے کہ بس ان کے در سے منسلک ہو جائے۔ یہی سبب ہے کہ عمومی فن خطابت کی بنیاد مشہورات پہ رکھی جاتی ہے، مقبولات پہ رکھی جاتی ہے۔ کوئی اس بات کا رسک نہیں لیتا، کسی فن خطابت میں آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ کسی نئی بات کو کہنے کی ہمت کرے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر جو دوسرے مذاہب کے انگلش اسکالرز ہیں ان کی تقاریر پر آپ کی نگاہ ہے یا نہیں ہے، اور یقیناً ہے، یقیناً ہے۔ تو ذرا سا اگر آپ دیکھیے اور ذرا سا سنیے، اب تو آپ کے پاس دوسرے ذرائع موجود ہیں کہ آپ ان کی تقاریر سے بھی استفادہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ان کی تقاریر کو بھی دیکھیے، اگر ایتھیکل بیہیویئر پہ بات ہو رہی ہے، سوشل سائنسز پہ بات ہو رہی ہے، معاشرتی علوم پہ بات ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیے مقبولات اور مشہورات ہی کو موضوع بنایا جاتا ہے، کیونکہ کسی نئی بات کو ذہن قبول مشکل سے کرتا ہے۔ تو عمومی فن خطابت میں اس بات کا رسک نہیں لیا جاتا کہ کوئی نئی بات کی جائے، اس لیے اگر آپ عمومی فن خطابت کے کانٹینٹس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو تمام مشہورات اور مقبولات ہی ملیں گے کہ بس سنا ہی سناتے چلے جاؤ۔ یہ صرف فرش حسین کا صدقہ ہے، یہ صرف منبر حسینی کا صدقہ ہے کہ نئی سے نئی باتیں آپ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، آگے بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ نعمت کہیں اور نہیں ہے۔ جب کہیں اور نہیں ہے تو آپ جیسے بھی کہیں اور نہیں ہوتے، آپ جیسے بھی کہیں اور نہیں ملیں گے۔ کہاں ہے کوئی
جو علم پہ گفتگو کرے آپ کے علاوہ کوئی ہے جو عصمت پہ گفتگو کرے آپ کے علاوہ؟ کہیں آپ کو ملے گا کہ کوئی وحی الہی کو ڈسکس کر رہا ہو، کہیں کوئی کیفیت نزول قرآن پہ بات کر رہا ہو، کہیں کوئی عصمت انبیاء پہ بات کر رہا ہو، کہیں پہ ولایت پہ گفتگو ہو رہی ہو، کہیں صراط مستقیم پہ بات ہو رہی ہو، کہیں نبأ عظیم پہ بات ہو رہی ہو، تو یہ موضوعات کہیں اور کیوں نہیں ملتے؟ تو یہ تو آپ کے مقدر میں ہے، یہ تو فرش حسینی کا صدقہ ہے۔ اور جب ان کے در کے طالب ہو گئے تو اب ذرا سا دیکھیے وسائل الشیعہ، دیکھیے شیخ حر عاملی امام معصوم کا قول نقل کر رہے ہیں، امام شیعوں سے مخاطب ہیں، آپ سے مخاطب ہیں، اور آپ سے مخاطب ہو کے امام کہہ رہے ہیں انتم اعلم الناس۔ ذرا سا تھوڑا سا اگر بیدار ہیں، اور یقیناً بیدار ہیں، انتم اعلم الناس، تم دنیا کے عالم ترین لوگ ہو، انتم افقہ الناس، تم دنیا کے سب سے بڑے فقیہ ہو۔ دیکھیے اگر آج کے زمانے میں بھی ہوگا تو فوراً اعتراض ہوگا کہ یہ تو کامن پبلک کو عالم کہہ رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ آج کا مولوی کہہ رہا ہو، کوئی ذاکر کہہ رہا ہو کہ آپ اعتراض کر دیں کہ کیا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے بڑے عالم ہو، تم دنیا کے سب سے بڑے فقیہ ہو۔ کیوں؟ انتم تفہمون فضائلنا، ہمارے فضائل کو سنتے بھی ہو، اس کو سمجھ بھی لیتے ہو۔ ہمارے فضائل کو سنتے بھی ہو اور سمجھتے بھی ہو۔ تو امام آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انتم اعلم الناس، انتم افقہ الناس، تم دنیا کے عالم ترین لوگ ہو، تم دنیا کے فقیہ ہو، یعنی جن کی فضیلتوں کی معرفت عالم بنا دے، جن کی فضیلتوں کا عرفان فقیہ بنا دے، تو ان کا علم کس درجہ کمال پر ہے کہ کون گفتگو کر سکتا ہے کہ قرآن نے جب کہا، کل یہیں سے تو آغاز کیا نا، سورہ کہف کی آخری آیت ہی سے تو بات کو شروع کیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اور میں مثل بشر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ بھئی کہنے لگے اتنا ہی سا تو فرق ہے، ان پہ وحی آتی ہے، ہم پہ وحی نہیں آتی۔ تو بشر تو ہیں۔ علم منطق میں انسان کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے لاجک صرف مدرسوں کا علم نہیں ہے، یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے، جامعات میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ علم منطق میں انسان کی تعریف کیا ہے؟ ہیومن بینگ کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ حیوان ناطق، بھئی وہ حیوان جو نطق کرتا ہے، جو بامعنی اصوات نکالتا ہے۔ بابا صوت تو حیوان میں بھی ہے، اس حیوان میں بھی ہے، لیکن وہ بامعنی نہیں ہے، تو اس کو صوت کہیں گے۔ جو آپ بولتے ہیں اسے نطق کہا جاتا ہے، اسی لیے حیوان ناطق۔ تو اب آپ میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات کا تو فرق ہے، آپ نطق کرتے ہیں، وہ ناطق نہیں ہے، وہاں بھی ایک ہی فرق ہے، یہاں بھی ایک ہی فرق ہے۔ تو کم سے کم وحی اور غیر وحی میں اتنا فرق تو ہوگا کہ جتنا انسان اور حیوان میں ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم جو باہر کھڑے ہیں وہ ابھی مزید کس نقطے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بحث آگے بڑھے تو اندر تشریف لائیں گے۔
لیکن بحث تو چل رہی ہے انشاءاللہ، اور آپ سب صاحب علم لوگ ہیں ماشاءاللہ سب یہاں، مجھے یہاں آ کے بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ بات پہنچتی ہے ماشاءاللہ، اور آپ آگے تک پہنچاتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، حاضر بیٹھتے ہیں، کیونکہ آپ حاضرین ہیں، غافل تو یہاں آ نہیں سکتا۔ جس کے حاضرین اتنے حاضر ہوں تو امام حاضر کو کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا تمہیں جیسا بشر ہوں مگر مجھ پہ وحی آتی ہے، تو اب یہ وحی کیا ہے؟ ذرا سا توجہ، اس کا معنی ہے جو وحی کا عارف ہے وہ شان رسالت کا بھی عارف ہے، جو وحی کو سمجھتا ہے وہ شان رسالت کو بھی سمجھتا ہے، یعنی مصطفیٰ کی معرفت وہ رکھ ہی نہیں سکتا جسے وحی الہی کی معرفت نہ ہو۔ لازم ہے کہ اگر شان مصطفیٰ سمجھنا ہے تو وحی الہی کو تو سمجھے، کیونکہ بشریت میں اور مصطفیٰ میں قرآن وحی کا تو فرق بتا رہا ہے۔ اس کا معنی ہے سارا راز عرفان وحی میں ہے، سارا راز معرفت وحی میں، تو کیا وحی صرف نبی کا خاصہ ہے؟ سورہ انبیاء پہ نگاہ ہے، 21واں سورہ ہے قرآن مجید کا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورہ انبیاء ہے، 21واں سورہ ہے، آیت نمبر 73، ورس نمبر 73، سورہ نمبر 21، 21واں سورہ قرآن کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا، ہم ان کو، أَئِمَّةً امام۔ پہلی بات تو طے ہو گئی، ہم بناتے ہیں، تمہارا کام نہیں ہے، ہم بناتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا ان کو امام، اوحینا الیہم، ہم ان پر وحی نازل کرتے ہیں۔ تو اتنی بات طے ہو گئی کہ وحی صرف نبی پہ نہیں آتی، امام پہ بھی آتی۔ اوحینا الیہم، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے نماز کی وحی کی، زکوٰۃ کی وحی کی، فعل خیرات کی وحی کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ قرآن میں جو کانو ہے نا، یہ ماضی بعید ہے، اور یہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں، 40 برس کے بعد عبادت نہیں کر رہے، ذوالعشیرہ کے بعد عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ تو پرانے عبادت گزار نہ جانے کب سے عبادت کر رہے ہوں گے کہ امام نے کہا سبحانا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح پڑھی تو ملائکہ نے تسبیح پڑھی، ہم نے عبادت کی تو ملائکہ نے عبادت کی، ہم نے رب کو سجدہ کیا تو ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اگر ہم نہ ہوتے تو ملائکہ کو کیا معلوم ہوتا عبادت کیا ہوتی ہے، تسبیح کیا ہوتی ہے، سجدہ؟ اگر ہم نہ ہو تو کیا جانے ملائکہ کہ کمال عبادت کیا ہے۔ تو یہ وحی امام پہ بھی آتی ہے، خالی نبی پہ وحی نہیں آ رہی ہے۔ اور وحی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ جو وحی کا عارف نہ ہو وہ شان رسالت کا عارف کہاں سے ہو جائے گا؟ تو ذرا سا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وحی کیا ہے، اور پھر اس کو ذرا سا امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ وحی کا عارف کون ہے۔ پھر جو وحی کا عارف ہوگا اس سے پوچھیں گے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، اسی سے پوچھیں گے نا۔ جو کہے گا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، کیا اس سے پوچھیں گے جا کے کہ وحی؟ اسی سے پوچھیں گے نا کہ جو وحی الہی کا عارف ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ بھئی دیکھیں کل بہت صبر کیا میں نے، تو آج تو مجھے بات کر لینے دینا کم سے کم، آج تو گفتگو ہو جائے کہ ہمیں کہاں تک جانا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، کہ شان مصطفیٰ بھی سمجھ میں آئے۔ اور شان مصطفیٰ سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس کے دروازے پہ نہیں جائیں گے جو مصطفیٰ کا عارف ہے۔
جب تک اس سے نہ پوچھیں جا کے. تو یہ پہلی وحی کب آ رہی ہے؟ سورہ مبارکہ علق، 5 آیتیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئیں. کہاں نازل ہوئیں؟ غار حرا. توجہ ہے. سب سے پہلے اس کی تفسیر کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا. دیکھیے ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کے عادی ہیں، اور یہاں کا صدقہ ہی یہ ہے کہ دیکھیے آپ ہمیشہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں. ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ بس اپنی پڑھے جائیں اور اپنی سنائے جائیں. ذرا غیر کو تو پڑھیں کہ کہہ کیا رہا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ علی کا مقام کہاں پر ہے اور دوسروں کہنے والوں کا مقام کہاں پر. دیکھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح. اگر خالی اپنی ہی سناتے رہے اور اپنے ہی پڑھتے رہے تو لوگ کہیں کہ صاحب ذرا وہاں بھی تو دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، آپ اپنی ہی سنائے چلے جا رہے ہیں. تو آج ذرا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کیا کہا جا رہا ہے. امام بخاری یہ وہ کتابیں ہیں جو لوگ سروں پہ رکھتے ہیں. اور بھئی کیا دیکھیے بزرگوں کی محنتیں ہیں، تو اب ظاہر ہے بزرگوں کی محنتوں کو آپ رائے گا تو نہیں جانے دے سکتے. اس سے استفادہ کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے. پہلی منزل پر میں ذرا سا ایک بات نوجوانوں کی اطلاع کے لیے، بزرگ سب جانتے ہیں سب چیزوں کو، وہ تو بس بیدار کرنے کا کام ہم کرتے ہیں کہ جو ذہنوں میں باتیں ہیں وہ بیدار ہو جائیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد. ایسا ہی ہے نا بھائی. ذرا سا دیکھیے صحیح بخاری کا پہلا چیپٹر کیا ہے. فرسٹ چیپٹر جہاں سے شروع ہو رہی ہے، کیفا کانا بدع الوحی. پہلا باب امام بخاری نے بنایا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اور پہلا چیپٹر کتاب الایمان. صحیح مسلم پہ آ جائیے. مقدمے میں امام مسلم نے ابتدا ہی میں ایک حدیث لکھی ہے کہ پیغمبر پر جھوٹ باندھنے کی سزا کیا ہے. ابتدا ہی میں لکھ دیا، ابتدا ہی میں مسئلے کو حل کر دیا. دیکھیے نا بزرگوں نے محنتیں کی ہیں. پھر آئیے سنن ترمذی کے اندر پہلا چیپٹر کتاب الطہارت، پیوریفیکیشن. چلیے آپ کی زبان میں کہوں تو زیادہ بہتر سمجھ میں. پھر آئیے سنن ابی داؤد، وہاں بھی یہی ہے کتاب الطہارت. پھر آئیے ابن ماجہ، وہاں بھی یہی ہے کتاب الطہارت سے ابتدا ہے، پہلا چیپٹر ہے. عجیب بات ہے، کہیں کتاب الایمان سے ابتدا ہے، کہیں پہلا چیپٹر رسول پر جھوٹ باندھنے کی سزا، کہیں کتاب الطہارت سے ابتدا، کہیں کتاب الایمان سے ابتدا، کہیں باب وحی سے ابتدا. اب یہ آ گئی سیاست آپ کے سامنے. اب ذرا سا آ جائیے اپنی کتابوں کی طرف. پہلی کتاب اصول کافی، شیخ یعقوب کلینی. پہلا چیپٹر کتاب العقل، دوسرا چیپٹر فضل علم. جب نہ عقل سمجھ میں آئے نہ علم کا معلوم ہو تو کیا وحی سمجھ میں آئے، کیا ایمان سمجھ میں آئے گا. اسی لیے ہماری کتابوں کی ابتدا کتاب عقل سے ہے، کتاب علم سے. پہلے عقل کو تو جانو، پہلے علم کو تو سمجھو، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ وحی کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، عقائد کیا ہوتے ہیں.
جب نہ عقل کا معلوم ہو نہ علم کا معلوم ہو تو کیا اصول سمجھ میں آئے اور کیا فروع سمجھ میں آئے. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ تو اب اس طریقے سے پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کیفا کانا بدأ الوحی. کیا لکھا؟ پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، جبریل آئے. روایت کس سے آ رہی ہے؟ سچی خاتون سے. ایسے بھی سننا چاہیے، کیا ہو گیا؟ عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر کو غار حرا میں کھانا پہنچائیں خدیجہ. پیغمبر غار حرا میں جائیں خدیجہ کے گھر سے، اور ابھی تو سچی خاتون تو پہلو میں آئیں گی مدینے میں، اور پہلی وہی غار حرا میں مکے میں آ رہی ہے. یعنی مسلمانوں کے پہلے واقعے کا گواہ وہ ہے جو واقعے کے وقت موجود ہی نہیں. دیکھیں یہ علمی مباحث ہیں، یہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، یہ تحقیقی امور ہیں. اس کو کوئی آپ کوئی مناظرہ نہ سمجھ لیجئے، کوئی تبرہ نہ سمجھ لیجئے. بھائی کم سے کم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم باہر جا کے کوئی سڑک بلاک کر کے احتجاج کر رہے ہیں. کم سے کم علمی مباحث بیان کرنے کا تو حق ہمیں حاصل ہے. اتنا حق تو ہمیں دیا جائے کہ علمی طور پر ہم استدلال پیش کر سکیں، آرگیومنٹ کو قائم کر سکیں. اور روایت کیا آ رہی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ جبریل نازل ہوئے، پہلی وحی آئی، جبریل نے مجھے زور سے دبایا. بخاری پہلا چیپٹر. مجھے زور سے دبایا، جھنجھوڑا اور پھر پھینکا. بخاری. اور میں گھبرا گیا، اور پھر مجھے پکڑ لیا اور پھر دبایا. اور پھر پھینکا اور پھر دبایا اور پھر پھینکا. جبریل نہ ہوا. اب میں ممبر پر ہوں، کیا کہوں؟ کہہ بھی نہیں سکتا. یہ ہے پہلی وحی کی رپورٹنگ. توجہ ہے یا نہیں؟ اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اچھا، اس کے بعد نبی پریشان ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک، نکر کفر نہ باشد. پسینے بہ رہے ہیں. فوراً پہنچے خدیجہ کے گھر میں. بخاری. خدیجہ نے پریشانی دیکھی کہ نبی کا عزم جا رہا تھا. اولو العزم انبیاء کے سردار کا عزم جا رہا تھا. بخاری. اتنے میں خدیجہ نے اپنی چادر اڑا دی تو نبی کا خوف دور ہو گیا، نبی کی مشکل دور ہو گئی. مسلمان کا بھی عجیب مزاج ہے، ماننے پر آئے تو خدیجہ کی چادر کو مشکل کشا مان لے، نہ ماننے پر آئے تو علی کو ماننے کے لیے تیار. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ بس ذرا سا جلدی چلے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، تاکہ مطالب آج کا استدلال مکمل ہو جائے. اتنے میں خدیجہ نے چادر کو اڑایا، نبی اطمینان سے آ گئے. اور نبی کو جبریل نے کہا پڑھیے. نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا. توجہ ہے یا نہیں؟ خدیجہ نے کہا اچھا چلیے میرے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس. خدیجہ کو لے گئیں. اتنے میں ورقہ نے پیغمبر کی شکل دیکھی. کون ہے ورقہ ابن نوفل؟ چچا زاد بھائی ہیں بی بی خدیجہ کے، عیسائی راہب ہیں. اتنے میں پیغمبر کی شکل دیکھی اور کہا کہ یہ پورا واقعہ سنا اور کہا یہ تو آثار نبوت ہیں، جائیے آپ نبی ہو گئے. اور اسی کے فوراً بعد امام بخاری نے ایک نوٹ لکھا، فٹ نوٹ، کہ کانا رجلن عجوزن قد عمیا. ورقہ ابن نوفل انتہائی کبیر سن تھے، آنکھوں سے اندھے تھے. آنکھوں سے اندھے بھی ہیں، نبوت کے آثار کو بھی دیکھ رہے ہیں، تصدیق بھی کر رہے ہیں. بخاری.
اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ تبلیغ کریں گے، مکے والے آپ کو باہر نکال دیں گے مکے سے. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں اور آپ کی مدد کروں. خوف خدا نہیں ہے مسلمان کو. عیسائی راہب کو عالم الغیب مانتا ہے، محمد مصطفیٰ کو عالم الغیب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. توجہ. تو کہا اچھا. تو اتنے میں جب پورا واقعہ سن لیا اور کہا کہ پڑھیے، اور کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا نبی جبریل کے نازل ہونے کا محتاج ہے؟ لقب کیا ہے جبریل کا؟ نزل بہ الروح الامین علی روح امین. کون سا میسنجر ہے؟ قاصد کون سا ہے؟ خط لے کے آنے والا کون ہے؟ جو امین ہے. اب یہاں تو نہ معلوم کیا ہوتا ہوگا، لیکن بزرگ گواہی دیں گے کہ اپنی یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں ڈاکیا خط لے کے آتا تھا. اگر راستے میں کھول کے پڑھ لے، امین کہلائے گا؟ یعنی قاصد کے امین ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو بابا جبریل امین ہے، نعوذ باللہ جبریل خائن تو نہیں ہے. تو اگر جبریل امین ہے تو اس کی امانت محفوظی اسی میں کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وحی الہی میں ہے کیا. امانت کہتے کسے؟ یہاں اگر مثال کے طور پہ اپنا موبائل میں بھول جاؤں ہیں صاحب، اور علی عباس صاحب جناب مجھے پہنچانے آ جائیں وہاں محمد صاحب کے گھر پہ، کہ صاحب آپ بھول گئے تھے، آپ کی امانت تھی. میں نے کہا فوراً پہنچا دوں. امانت کہتے ہی اسے ہیں جو ملکیت ہو اور انسان پیچھے چھوڑ آئے. تو جبریل امانت مصطفیٰ لے کر آتا ہے جو وہاں چھوڑ کر آئے ہیں، پڑھانے کے لیے نہیں آتا. قرآن نے 2 لفظ دیے، کوئی خالی کوئی خطابت کا وہ نہ سمجھ لے کوئی. قرآن نے 2 لفظ دیے، ایک ہے علامہ اور ایک ہے انباء. توجہ ہے جناب؟ ہاں جب بور ہونا شروع ہو جائیں تو بتا دیجئے گا، کیونکہ ظاہر ہے مجھے تو باتیں پہنچانا ہے. علامہ جس کے کیا معنی ہے؟ اگر اللہ کسی کو براہ راست علم دیتا ہے بغیر وسیلے کے تو اس کو علامہ سے تعبیر کرتا ہے. اور ایک ہے لفظ انباء، الف نون بے الف حمزہ. یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ لفظ وہ جب وہاں استعمال کرتا ہے خالد جب کسی کو کسی کے وسیلے سے علم دیتا ہے، یعنی تھرو پراپر چینل. قرآن نے ان دونوں لفظوں کو استعمال کر دیا. علامہ آدم الاسماء کلھا، آدم کو اللہ نے کل اسماء کا علم دیا. پہلے تو یہ یہاں پر طے کر کے اٹھیے آج کہ یہ آیت میں کہاں لکھا ہے کہ جس آدم کو کل کا علم دیا ہے اس آدم سے مراد ابو البشر ہے؟ کہاں لکھا ہے آیت میں بھائی؟ یہ تو آپ نے بریکٹ میں لکھا نا، آیت میں کہاں ہے بھائی؟ ایک آدمی ہے کہ جس سے کل کا علم دیا ہے، معلوم وہ جنت سے نکالا جانے والا آدم اور ہے. جس اول آدم کو کل کا علم ملا ہے وہ آدم اور ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ علامہ. جب علم دے دیا تو کیا کہا؟ یا آدمو
انبئہم باسمائہم. اب لفظ انبا آ گیا. آدم ان ملائکہ کو اب تم نام بتا دو. وسیلے سے علم دے رہا ہے نا. آدم کو براہ راست دیا تو علامہ, اب آدم کے وسیلے سے ملائکہ کو پہنچوا رہا ہے. تو علمہم نہیں کہا, علمہم کیوں نہیں کہا, انبئہم کیوں کہا؟ اس لیے کیا کہا, علمہم کہتا اس کا معنی ہے براہ راست. وہاں تو براہ راست نہیں ہے, وہاں تو آدم کے وسیلے سے ملائکہ کو پہنچ رہا ہے. یا آدم انبئہم باسمائہم, اب تم ان کو سناؤ. یعنی اللہ جب براہ راست علم دیتا ہے تو علامہ کہتا ہے, جب وسیلے سے دیتا ہے تو انباء کہتا ہے. اب پوچھئے سورہ رحمان سے کہ محمد مصطفیٰ کو کس علم سے تذکرہ ہو رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. علامہ سے علم ملا. ابا جبریل نہیں, جبریل واسطہ نہیں ہے, علامہ سے علم ملا ہے, براہ راست عطا کیا. اور جا کے دیکھیے بصائر الدرجات میں بھی ہے, تفسیر قمی میں بھی ہے, فرات کوفی میں بھی ہے, نور الثقلین میں بھی ہے, اصول کافی میں بھی ہے, کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ علم القرآن کیا ہے, علمہ البیان کیا ہے, تو امام نے کہا علمہ سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اور بیان سے مراد ذات علی بن ابی طالب ہے. جمع ہوگا نبی کے سینے میں, بیان علی کریں گے. یہی سبب ہے کہ سلونی کا دعویٰ مصطفیٰ سے نہیں کروایا ہے, مرتضیٰ سے کروایا ہے, کیونکہ عین بیان ہے. تو وہاں علامہ سے علم ملا. تو جب براہ راست علم ملا تو بھائی جبریل علم دینے نہیں آتا ہے, علم لینے کے. اور جہاں تک پڑھو کا تعلق ہے, بھئی اگر مثال کے طور پر یہاں پہ ماشاءاللہ کئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے, اگر علم طب کی کوئی کتاب یہاں آ جائے اور جناب مجھ سے کہا جائے تو میں کہوں صاحب مجھے کیا معلوم. اب ایک ڈاکٹر یہاں بیٹھے, ان کو میں دوں کہ صاحب ذرا پڑھیے, اس کا کیا معنی ہے؟ انہیں پڑھنا نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کو ہم سب میں صرف وہی پڑھنے کی بابا پڑھیے کم علمی پہ دلیل نہیں ہے, اقرا علم کامل مصطفیٰ پہ دلیل ہے کہ نور قرآن کو سوائے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں. علم کامل مصطفیٰ پہ دلیل. بس جو بات کہنا ہے وہ تو رکی ہوئی ہے. بخاری کا پورا منظرنامہ دیکھ لیا آپ نے. جناب وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے, کتنا وقت ہے ذرا بتائیے. 10 بجنے میں 10 منٹ بچے ہیں. کتنے بجے شروع کیا؟ 12 منٹ. ہاں تو وی ہیو 20. اچھا تو یعنی تقریباً 10 منٹ 20 منٹ. چلیے اب دیکھیے اصل بات اب شروع ہو رہی ہے. زحمت اس کے لیے تھی جو بات کہنے جا رہا ہوں. بخاری ہو مسلم ہو, جب بخاری نے لکھا تو پھر سب نے لکھا. سب نے یہ تو لکھا کہ پیغمبر پر جب وحی نازل ہوئی اور پیغمبر غار حرا سے باہر آئے تو پیغمبر کی کیفیت کیا ہوئی. کسی نے یہ لکھا کہ غار حرا میں کیا ہوا. دیکھیے اب نہ معلوم یہاں تو کیا ہوتا ہوگا, لیکن اپنے یہاں صاحب ہندوستان میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جب کوئی ہائی جناب ڈیلیگیشن آتا ہے, صاحب صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, اب تو صاحب وہ بڑے بڑے چینل اور ان کے بڑے بڑے اینکر اور کیا صاحب اچھے افسروں سے زیادہ جناب انہیں عزت و احترام دیا جا رہا ہے کہ جی جو یہ سنائیں گے لوگ وہی صحیح سمجھیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سینئر اینکر ہوتے ہیں بڑے بڑے چینلوں کے, وہ صاحب صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں. ہاں اچھا وہ کچھ بیچارے وہ شام کے اخباروں کے چھوٹے وہ باہر کھڑے ہیں, اب وہ اس انتظار میں ہیں
کہ وہ بڑے رپورٹر باہر نکلیں تو ان سے پوچھیں کہ بھائی اندر ہوا کیا تھا. اچھا اگر آپ وہ باہر والے رپورٹروں سے پوچھ کے چلے گئے اور انہی کی بات کو صحیح سمجھ لیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اندر ہائی ڈیلیگیٹڈ میٹنگ میں کیا ہوا. ارے وہ تو باہر کھڑا ہے, اسے کیا معلوم اندر کیا ہوا. اندر والا جب باہر آئے تو اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا تو صحیح رپورٹ ملے گی. اب آپ نے دیکھا کہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ تو لکھا ہے کہ جب پیغمبر غار حرا سے باہر آئے تو وحی نازل ہونے کے بعد کیا ہوا. کسی نے یہ لکھا کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے ان سے پوچھا جو باہر کھڑے تھے. کاش ان سے پوچھتے جو غار حرا میں نبی کے ساتھ موجود. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ کاش اس سے پوچھتے تو پوری بات پتہ چلتی. ارے باہر کھڑے ہوئے رپورٹروں سے پوچھو گے تو یہی ملے گا جو سامنے موجود ہے. اور سید رضی کا احسان ہے کہ پورا خطبہ نقل کر دیا. اب آپ سمجھے کہ شان مصطفیٰ کون جانتا ہے؟ جو وحی کا عارف ہو, جو وحی الہی کو جانتا ہو. وحی الہی کو کون جانے گا؟ وہ جانے گا جو باہر کھڑا ہے, وہ جانے گا جو غار حرا میں نبی کے ساتھ موجود. اور سید رضی کا کتنا بڑا احسان. اور علی نے اسی لیے کوفے کے منبر پہ بتایا, حجرے کی بات نہیں ہو رہی. اور خطبہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ. ہمارے مسلک سے تعلق نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نہج البلاغہ کی جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں سے اکثریت علماء اہل سنت کی ہے. یعنی کہ باہر کے غیر مسلم بھی نہج البلاغہ کو پڑھ رہے ہیں. کبھی انشاءاللہ اگر نہج البلاغہ پہ کبھی موضوع ہوا تو عرض کریں گے کہ کیا صورتحال ہے. مسلمان کس اسفل السافلین میں گرا ہوا ہے کہ نام تک سننے کو تیار نہیں ہے, اسی لیے جہالت میں گرتا چلا جا رہا ہے. اور کام یہ کہ بس کسی طرح سے توڑ لے آئیں. کہا بھائی اگر نبی علم کا شہر ہیں, علی دروازہ ہیں, اور جبریل کا نازل ہونا. علی سے پوچھا کسی نے آپ کے پاس بھی جبریل آتا ہے؟ اس زمانے میں بھی ایسے ایسے تھے. علی نے کہا تم آنے کی بات کر رہے ہو, نبی کے پاس ایک دفعہ آتا ہے, میرے پاس دروازے سے آئے گا دروازے سے جائے گا. جو ہے گا نہیں ہے جناب؟ بس نہج البلاغہ علی کوفے کے منبر پر کسی نے پوچھ لیا علی یہ تو بتائیے غار حرا میں کیا ہوا تھا. اب جو علی نے خطبہ دینا شروع کیا, انا وضعت فی الصغر بکلاک للعرب وکسرت نواجم قرون ربیع و مضر. کہ کیا جانتے ہو, میں تو بہت چھوٹا تھا. کنت فی الصغر بکلاک للعرب, جب میں نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کی پیشانیوں کو زمین پر رگڑ دیا. لیکن نہج البلاغہ کو اس طرح نہ سنی, علی کے کلام کو اس طرح نہ سنی. انا وضعت فی الصغر بکلاک للعرب وکسرت نواجم قرون ربیع و مضر, اور میں نے وہ ربیع اور مضر کے قبائل کے بڑے بڑوں کو میں نے زمین پر رگڑ کے پھینک دیا. کیوں نہروان سے واپسی پہ یہ خطبہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ربیع اور مضر قبائل ہی کے بڑے بڑے جمل اور صفین میں لڑنے آئے تھے.
تو کہا یہ میرے مقابلے پر آتے ہیں، میں تو بہت چھوٹا تھا، اس وقت ہی میں نے ان کو سرنگوں کر دیا۔ قد علمتم موضعی من رسول اللہ بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخسیسہ، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جو نسبت میری مصطفیٰ سے ہے کیا تم میں سے کسی کو وہ حاصل ہے؟ ارے کوئی ایک تو کہتا کہ علی ہم بھی تو پہلو میں بیٹھتے تھے، آپ تنہا کہاں سے آ گئے؟ تو علی نے آگے اس کی دلیل دے دی، وَضَعْنِي فِي حَجْرِهِ وَأَنَا وَلِيدٌ، میں بہت چھوٹا تھا، رسول مجھے اپنے سینے پر سلا لیتے تھے۔ کوئی ہے کائنات کے اندر جو یہ دعویٰ کرے کہ مصطفیٰ مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے؟ تو علی نے تو اعتراض سے پہلے جواب دے دیا، وَضَعْنِي فِي حَجْرِهِ وَأَنَا وَلِيدٌ، جب میں چھوٹا تھا تو نبی مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ ارے پہلو میں بیٹھنے والے اور ہوتے ہیں، سینے پہ سونے والا اور۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وَضَعْنِي فِي حَجْرِهِ وَأَنَا وَلِيدٌ، میں چھوٹا تھا، يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، مجھے اپنے پہلو میں لٹا لیتے تھے، اپنے سینے پر سلا لیتے تھے۔ وَكَانَ يَمْزَعُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلَقِّمُنِيهِ۔ علی بول رہے ہیں کوفے کے ممبر پر، حجرے کی آواز نہیں ہے، ممبر کی للکار ہے۔ وَكَانَ، ذرا سا صلوات پڑھیے۔ وَكَانَ يَمْزَعُ الشَّيْءَ، جب مجھے کھانا کھلانا ہوتا، دیکھیے علی اپنا بچپن بیان کر رہے ہیں، جب مجھے کھانا کھلانا ہوتا، کانا یمزع الشیء، پہلے نوالا بناتے، ثم یلقمونیہ، پھر اس نوالے کو اپنے منہ میں رکھتے، لعاب رسالت میں اس کو مس کرتے، پہلے خود چباتے، ثم یلقمونیہ، اپنا چبایا ہوا نوالا میرے منہ میں دیتے۔ کچھ بیدار ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ہم تو بزرگوں کی اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی 6 ماہ میں اتنی روایتیں لکھ ڈالیں جو 20 سال میں بھی کسی نے نہیں لکھی، تو ہم پھر بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم پھر بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ دودھ تناول کر رہے تھے، پیغمبر نے آدھا دودھ پیا، آدھا رکھ دیا، اتنے میں پیغمبر اندر تشریف لے گئے، ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ عادت کس سے منسوب ہے، ہمیں تو نہیں معلوم نا، ہم تو ویسے ہی بہت کم علم لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ اگر دودھ رکھا ہوا ہو آپ چھوڑ کے چلے جائیں، تو ہمیں کیا معلوم، ہمارا علم تو بہت تھوڑا ہے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اگر رسول کے دہن مبارک سے ایک دودھ کا گلاس مس ہو گیا ہے تو اس بچے ہوئے دودھ میں اتنی تاثیر ہے، ہم مان رہے ہیں، ہمارا دل بہت بڑا ہے کہ یقیناً 6 ماہ میں اتنی لکھ دی ہوں گی کہ جو 20 برس میں نہ لکھی کسی نے، قبول 100 بار قبول، لیکن اتنا تو سوچو جو ایک دفعہ نبی کا جھوٹا پی لے اس سے پورا دین لینے کو تیار ہو، اور جس علی کو نبی نے نوالے چبا چبا کے کھلایا،
اور اب آپ کی اطلاع نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں، امام بخاری نے ایک روایت بھی امام صادق سے نہیں لی. ارے جو ایک دفعہ نبی کا جھوٹا پی لے اس سے تو پورا دین لے رہے ہو. اور جس علی کو نبی نے نوالے چبا چبا کے کھلائے ہیں، جس نبی کا لحم، جس علی کا خون، جس علی کا جسم لعاب مصطفیٰ کی تاثیر میں ڈھلا ہوا ہے، اس کے بیٹے جعفر صادق سے ایک روایت بھی امام بخاری لینے کو تیار نہیں ہے. یہ کون سا کمال ہو رہا ہے؟ یہ کون سا دین پہنچایا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد علی کیا کہہ رہے ہیں؟ آہا، وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد مولا علی نے کہا کہ مجھے نبی نے نوالے چبا چبا کے کھلائے. وَكُلَّ يَوْمٍ يَرْفَعُ لِي مِنْ اخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ. نبی ہر روز اپنے اخلاق میں سے ایک خلق مجھے سکھاتے تھے اور مجھے کہتے تھے اس پہ عمل کرو. نبی کا خلق کیا ہے؟ یہ سوشل سائنسز کے ایتھیکل بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے کہ کس ایتھیکل بیہیویئر کی بات ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ خلق عظیم کی بات ہے. علی کے علاوہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے نبی کا خلق عظیم سیکھا ہوا ہے؟ بات تو طے ہو گئی، نبی کے بعد جانشین مصطفیٰ وہی ہوگا کہ جس کے پاس وہی خلق عظیم ہو جو مصطفیٰ کے پاس. توجہ ہے یا نہیں ہے جناب؟ وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ. اور جب میں اس پہ عمل کرتا تھا. اب علی نے اپنے عصمت کبریٰ کے اوپر دلیل، بس بات کو مختصر کر رہا ہوں، آپ شاید گھڑیاں تو نہیں دیکھ رہے. اچھا چلیے صلوات پڑھیے ایک مرتبہ بلند آواز. ما وجد لی کذبتن فی القول ولا خطلتن فی فعل. علی نے اپنی عصمت کی دلیل دی ہے نہج البلاغہ میں کہ جب میں نے اخلاق خلق عظیم کے پیچھے پیچھے چلا تو میں نے کبھی بھی نہ اپنے فعل میں کوئی لغزش دیکھی نہ اپنے قول میں کوئی کمی دیکھی. یہ نہج البلاغہ میں دلیل ہے علی کی عصمت کبریٰ کی دلیل علی خود دے رہے ہیں. اور کہا کہ جب نبی نے کہا کہ میرے اخلاق پر عمل کرو، وَكَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا. اچھا آپ کا اگر دلچسپی ہے تو میں پورا کروں خطبے کو. اچھا مومن کی جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے وہ خاموشی ہے. مومن کی بہت خوف دلاتی ہے. وَكَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي. ہر سال نبی کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے غار حرا کی طرف جانے کے لیے نکلتے تھے. جب نبی نکلتے تھے میں نبی کے پیچھے ہوتا تھا. فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي. صرف نبی کو میں دیکھ سکتا تھا، میرے علاوہ کوئی جاتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتا. فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي. اور جب نبی غار حرا کی طرف جاتے تھے كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ. تو میں نبی کے قدم سے قدم ملا کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا. وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِیجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا. ارے تم کہاں سے میرے سامنے بات کر رہے ہو؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب اسلام صرف 3 جگہ پہ تھا، یا پیغمبر کے پاس تھا، یا خدیجہ کے پاس تھا، اور تیسرا اس میں میں علی تھا، اور کہیں اسلام نہیں تھا.
जालिसुहुमा, और तीसरा उसमें मैं था। अब अली कह रहे हैं जब गारे हिरा में वही आई, अरा नूरल वही वर रिसाला, मैंने वही के नूर को देखा। अली के अलावा आलमीन में कोई बता सकता है कि वही नूर बन के आती है? तवज्जो है या नहीं? बता सकता है? क्या कह रहे हैं अली? मैंने वही की आवाज को सुना, मैंने जिब्रील को वही लाते हुए देखा। वो कौन सा वक्त आएगा जब दुनिया दीन को आले मोहम्मद से समझेगी? आरा नूरल वही, मैंने वही के नूर को देखा। बात तो तय हो गई, वही अल्फाज पे थोड़ी आती है। यार कहां बैठे हैं भाई? अली क्या कह रहे? मैंने अल्फाज को सुना। आरा सैयद रजी से पूछिए ना कि क्यों इस खुतबे को लिखा, और उससे पहले बीबी जहरा से पूछिए कि आपने जो है दुआ करके शेख मुफीद को हुक्म देकर सैयद रजी को इस काबिल क्यों बनवा दिया कि मौला अली के खुतबों को नकल कर रहे हैं, और उस खुतबे में ये खुतबा नकल कर रहे हैं। मैंने वही के नूर को देखा बाबा, अल्फाज बन के नहीं आती, वही नूर में आती है। तो अब तो मसला ही खत्म हो गया, पढ़ो ना पढ़ो, पढ़ो। अरे ये कहाँ की बातें हैं? ये दीन में कहाँ से ले आए आप ये सब कुछ? बाबा वहां तो नूर आ रहा है, तो ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहाँ से आ गया? ये तो इनका कमाल है, वहां से नूर आता है, ये अल्फाज बना देते हैं। बाबा ये तो इनका कमाल है क्या? नहीं है। और उसके बाद वह अशम्मो रिहन नबुवा, मैंने नबूवत की खुशबू को सूंघा है। नबूवत की खुशबू पहलू से नहीं आती, उसके लिए गारे हिरा में जाना पड़ता। अशम्मो रिहन नबूवा, मैंने नबूवत की खुशबू को सूंघा है। इतना तो पता चल गया, प्यारे मुस्तफ़ा का नाम मीठा मीठा नहीं होता, खुशबूदार हुआ करता। अब अली बोल रहे हैं क्या? नहीं। अशम्मो रिहन नबूवा, मैंने नबूवत की खुशबू को सूंघा है। और उसके बाद अली कहते हैं लक़द समेतो रन्नत शैतान ही ना नज़ल वही फ़क़ाला या रसूल अल्लाह मा हाज़िर रन्ना, फ़क़ाला हाज़िर शैतान क़द ऐसा मिन इबादते ही तरा मा अरा तस्मा मा अस्मा। इतने में मैंने शैतान की चीख सुनी, तो कहा या रसूल अल्लाह, किसकी आवाज़ थी? क्या अली को पता नहीं है किसकी आवाज़ है? ये वही सवाल है जो अल्लाह ने मूसा से किया था कि मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? क्या अल्लाह को पता नहीं है कैसा है? बस जिस तरह से वो पूछता है हम तक पहुंचाने के लिए, इसी तरह से ये भी पूछते हैं हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब किसी से कुछ पूछ लें तो कोई जाहिल अहमक ये ना कहे कि लाइल्मी की बुनियाद पर है, इसलिए पूछा है ताकि हम तक पहुंच जाए। कहा ये आवाज़ कैसी है? कहा हाज़िर शैतान क़द ऐसा मिन इबादत ही, शैतान आज अपनी इबादत से मायूस हो गया। शैतान मायूसी उसी वक्त होता है जब ये नूर के दोनों टुकड़े साथ होते हैं। शैतान की तो मायूसी शुरू ही वहाँ से होती है। कहा या अली, बस इस जुमले के लिए ये सारी मेहनत है। या अली तरा मा अरा तस्मा मा अस्मा, अली तेरा कमाल यही है, जो तू देखता है वो मैं देखता हूं, जो तू सुनता है वो मैं।
اگر کل کا جملہ کسی کو ذرا سا اگر تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہے سمجھنے میں تو اب تو دور ہو جانا چاہیے. شخصیتیں دو ہیں، کمال میں ایک ہے. خالی جو تو دیکھتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں. پھر محکم کر دیا الا انکا لست بنبی ولکنکا لا وزیر. علی بس فرق اتنا ہے میں نبی ہوں تو وزیر ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. علی بول رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، اور علی کوفے کے ممبر پہ نبی کے بات کو کوٹ کر رہے ہیں. ارے کوئی ایک تو ملے تاریخ میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اعتراضات نکالتے تھے. کہتے علی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ دیکھتے تھے وہ آپ دیکھتے تھے، جو مصطفیٰ سنتے تھے وہ آپ سنتے تھے. کوئی تو تاریخ میں کہے. یعنی جو کمال مصطفیٰ کا ہے وہ کمال مرتضیٰ کا ہے، نفس رسول. بس عزیزوں کہا کہ میں مثل بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو کمال وحی علی سے سمجھو، کمال وحی کو علی سے پوچھو، حسن مجتبیٰ سے پوچھو، حسین سید الشہداء سے پوچھو، زین العابدین سے پوچھو، باقر العلوم سے پوچھو، الصادق آل محمد سے پوچھو کہ وحی کیا ہے اور دین کیا ہے. بس اگر موقع ملا تو چوتھے امام کی پہلی دعا صحیفہ سجادیہ کچھ اس کے جملے بھی ہدیہ میں انشاءاللہ کروں گا. بس احباب ظاہر سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن کچھ استدلال مجھے وہاں سے بھی دینا ہے کہ نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے. یہ دو معجزات ایسے ہیں کہ قرآن کے کسی ایک حرف کی تفسیر بھی ایسی نہیں ہے جو نہج البلاغہ میں نہ ہو یا صحیفہ سجادیہ میں. یہ دونوں تفسیریں ہیں قرآن کی کہ جو خالق کہتا ہے وہی یہ کہتے ہیں ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور بس یہی مرضی الہی ہے. آپ یہاں پردیس میں رہتے ہیں، اپنے ملک سے دور ہیں، آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا جاننے والا شناسا نظر آ جائے اور کسی کی حالت خدا نہ کرے اچھی نہ ہو تو کیا کیفیت پیدا ہوگی. چاہیں گے نا کہ اس سے نظریں نہ ملیں، اس سے نظریں نہ ملیں. کیا کیفیت ہوتی ہوگی سید سجاد جب قید خانے کے باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے. اور وجہ کیا ہے؟ جب نگہبان جو کھڑے تھے نا انہوں نے کہا فرزند رسول اگر آپ کو باہر جانے کی خواہش ہے ہمیں بتائیے، ہم آپ کو باہر گھما کے لے آیا کرے. کیا کہتے ہیں سید سجاد؟ کہا ہم دنیاوی لذتوں سے بہت دور ہیں. کیا کرے سجاد کہ قید خانہ اتنا چھوٹا ہے کہ بیویاں پیر دراز کر کے استراحت. اس کیفیت میں کوئی جاننے والا مل جائے تو کیا کیفیت ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار توق ہے. بس عزیزو دو چار جملے، وقت میرا ختم ہو گیا. بس اتنے میں جب مولا حسین کا صحابی گزرا اور اس نے پوچھا ایو الاسیر تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو. ایک مرتبہ امام نے سر بلند کیا تو پریشان ہو گیا، ہجیان طاری ہو گیا. اس پہ کہا رے یہ تو نور پیشانی سے نظر آ رہا، یہ تو نور امام عطا سے ہے. بس ایک مرتبہ کہا میرے بابا کے صحابی تو پہچانی گیا ہے نہ تو سن میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین. بس یہ جملہ کہنا تھا. ایک مرتبہ کہا مولا یہ ہتھکڑیاں میں نے پہنی ہوتی، ارے یہ بیڑیاں میرے پیروں میں آئی ہوتی، یہ طاق میرے گلے میں ہوتا. بس عزادارو ادھر حسین کا نام آیا. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مولا اینا اینا ابو الفضل العباس، اینا اینا علی اکبر. ابو الفضل العباس کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے. بس عزادارو ادھر زینب عالیہ نے سنا کہ ارے یہاں کون اکبر کا نام لے رہا ہے، میرے بھائی کا نام لے رہا ہے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد کون ہے؟ کہا پھپھی اماں ہمارے بابا کا صحابی آیا ہے.
عزادارو ادھر بی بی نے آواز دی، وہ مولا کا صحابی سر پیٹتا ہے، کہتا ہے مولا یہ بی بی کون ہے؟ عزادارو ابھی گفتگو ہو ہی رہی ہے کہ شہزادی زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد اپنے بابا کے صحابی کو ہمارا سلام کہلواؤ۔ بس ادھر سلام کہا، وہ زمین پر بیٹھا خاک سر میں ڈالی، ارے والیہ واہ محمدہ کیا وقت آ گیا زینب عالیہ، ہم غلاموں کے لیے سلام میں پہل کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بیٹا سجاد اپنے بابا کے صحابی سے کہو ہمارے شیعوں تک زینب کی 2 وصیتیں پہنچا دے۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب حسین اس دنیا سے گئے، اصحاب حسین جب اس دنیا سے گئے تو 3 دن کے پیاسے تھے۔ زینب وصیت کر رہی ہے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو، اور دوسری وصیت یہ کہ جب ہم روتے تھے تو ظالم تماشے مارتے تھے، ظالم وصیتیں دیتے تھے۔ زینب کی وصیت ہے ارے جہاں جہاں بھی ہمارے شیعہ ہیں حسین کی مجلسیں منعقد کرے، ارے میرے بھائی کا گریہ کرے، میں زینب ضمانت لیتی ہوں ارے عالمین رکا رہے گا جب تک میرے عزادار جنت میں نہ چلے جائیں۔ ماتم حسین۔ جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب۔ گر تم نہ ہوئے ساتھ تو، گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا اچھا میں چلی جانب زندہ میرے بھیا، اچھا میں چلی جانب زندہ میرے بھیا، کرتی ہوئی ماتم تیرا پڑھتی ہوئی نوحہ، کرتی ہوئی ماتم تیرا پڑھتی ہوئی نوحہ، سینے پہ لیے زخم جگر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب تم قتل ہوئے اور اجل مجھ کو نہ آئی، تم قتل ہوئے اور اجل مجھ کو نہ آئی، کس طرح سے زندہ ہوں نہ پوچھو میرے بھائی،
کس طرح سے زندہ ہوں نہ پوچھو میرے بھائی، ڈھونڈے گی تمہیں اب تو جدھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب۔ بھائی تیری مظلومی کی کھاتی ہوں قسم میں، بھائی تیری مظلومی کی کھاتی ہوں قسم میں، باہر در زنداں سے نہ رکھوں گی قدم میں، باہر در زنداں سے نہ رکھوں گی قدم میں، جب تک نہ فنا ظلم کو کر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب۔ پیغام زمانے میں تیرا میں کروں گی، پیغام زمانے میں تیرا میں کروں گی، بھائی تیرے قاتل کا وہ انجام کروں گی، بھائی تیرے قاتل کا وہ انجام کروں گی، سر تن سے جدا شمر کا کر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب۔ شرمندہ ہوں میں تم کو کفن دیتی تو کیسے، شرمندہ ہوں میں تم کو کفن دیتی تو کیسے، آدھا نے ردا چھین لی بھیا میرے سر سے، آدھا نے ردا چھین لی بھیا میرے سر سے، اس رنج میں دنیا سے گزر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب۔ تم قتل ہوئے اور اجل مجھ کو نہ آئی، تم قتل ہوئے اور اجل مجھ کو نہ آئی، کس طرح سے زندہ ہوں نہ پوچھو میرے بھائی، کس طرح سے زندہ ہوں نہ پوچھو میرے بھائی، ڈھونڈے گی تمہیں اب تو جدھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب۔ یا حسین سفر میں گزر گئی اصغر کی، ساری عمر سفر میں گزر گئی اصغر کی،
اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، تاریخیوں میں ہاں کی ضیاء جس سے بھر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، ظالم کے سب ارادوں کو برباد کر دیا، ظالم کے سب ارادوں کو برباد کر دیا، اسلام کے وجود کو آزاد کر دیا، اسلام کے وجود کو آزاد کر دیا، اتنی سی جان اتنا بڑا کام کر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، یثرب سے کارواں چلا نکلی سواریاں، یثرب سے کارواں چلا نکلی سواریاں، گہوارہ پوشت ناکہ بنا گھر ہماریاں، ہمارا پشت ناکہ بنا گھر ہماریا، راہے سفر میں دل گیا شام و سحر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، آغوش میں اجل کی وہ آیا حیات سے، آغوش میں اجل کی وہ آیا حیات سے، ہنس ہنس کے کھیلتا رہا بے شیر موت سے، ہنس کے کھیلتا رہا بے شیر موت سے، آخر قضا تباسم اصغر پہ مر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، سوکھی زبان پہ لبوں پر صغیر نے، سوکھی زبان تیری لبوں پر صغیر نے، پیاسے گلے کو طے کیا ظالم کے تیر نے، سے گلے کو کر دیا ظالم کے تیر نے، نلی سی جان موت کو حیران کر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، منظر یہ دیکھ دیکھ کے روتا رہا فلک، منظر یہ دیکھ دیکھ کے روتا رہا فلک، کرب و بلا سے کوفہ تو کوفے سے شام تک، وہ بلا سے فیس
شام کا بھائی کے سر کے ساتھ بہن ننگے سر گئی اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی ماں سے بچھڑ کے چین نہ آیا صغیر کو ماں سے بچھڑ کے چین نہ آیا صغیر کو ہر گام کرتا جاتا تھا ماں کو تلاش وہ کام کرتا جاتا تھا ماں کو تلاش وہ میزے پہ ڈھونڈتا تھا کہ ماں کدھر گئی اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی میزے پہ سر صغیر کا دیکھا رباب نے نیزے پہ سر صغیر کا دیکھا رباب نے ممتا بلائے لیتی رہی اضطراب سے بلائے لیتی رہی اضطراب سے چہرے پہ اپنے لال کے جب نظر گئی اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی زبانوں پہ لہودار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ لہودار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا لہو تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار کی سچ ڈالا کہ تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جواب پسر حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ لہودار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا لہو تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار سچ ڈالا کہ تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار شیر جواب پسر حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ لہودار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار صلی اللہ محمد متوزر وارثہ